استاد المکرم مفکر اسلام علم و عرفان کے پیکر حضرت پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو نوازتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. امام اعلی حضرت حضرت پیر سید عبد القادر شاہ صاحب، حضرت پیر سید عبد القادر شاہ صاحب. تو 45 تک چھوٹی سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. بسم اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام جناب پیر صاحب، معزز علماء کرام، سادات اعظام، معزز حاضرین، آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کچھ دیر سے پہنچنے کی بنیاد پر معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ نماز عصر سے قبل میرا خطاب ہونا تھا، لیکن پیچھے پاکستان میں کچھ ایسے معاملات تھے کہ مجھے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے میں کافی دیر ہو گئی. تو بہرحال کچھ بھی اس کی تفصیلات ہوں، دیر سے حاضر ہونے کی معذرت چاہتا ہوں. اب بھی میں صرف دروازے تک آیا تھا کہ جناب پیر صاحب سے معذرت پیش کر لوں کہ میں آیا تھا اور تاخیر کی وجہ یہ تھی. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ تقدیم تاخیر کر کے آپ کا بھی بیان رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا چلو کچھ اللہ والوں کی زیارت ہو جائے گی. میں نے قرآن مجید کی ایک ناتمام آیت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پڑھی ہے. اس میں پروردگار عالم نے یہ ذکر کیا ہے کہ آئے محبوب کبریا عظمہ، آپ کسی ایسی قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے کبھی یہ نہیں پائیں گے کہ وہ ان کو دوست رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ وہ ان کے بھائی لگتے ہوں، خواہ ان کے بیٹے لگتے ہوں، خواہ ان کے اقربا لگتے ہوں. ایسے لوگوں کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کندہ کر دیا ہے. اس کو قواعد کی روح سے یہ منطق کی زبان جس کو آپ کبرا کہتے ہیں، یہ میجر پریمز ہے انگریزی زبان کے اعتبار سے. اس کا وقت اور زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی کسی بھی دور میں اگر آپ پرکھنا چاہیں تو فارمولہ یہی ہوگا. خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ وہ ہندوستان ہو، خواہ دنیا کا کوئی خطہ ہو، خواہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، کوئی سی حکومت ہو، کوئی سا دور ہو، آپ اس ترازو پہ چڑھا کے دیکھیں جو اس صفت کے ساتھ موصوف پائے جاتے ہیں ان کے سینوں میں پروردگار عالم نے ایمان کندہ کر دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اپنی تحقیق ہے کہ آپ نے اپنی تاریخ ولادت جو ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یعنی قرآن مجید کے
جو نیومیریکل ویلیوز ہیں وہ بھی استدلال کا ایک پرنسپل ہے. حالانکہ آپ کے اصولیوں نے علم ابجد کو اس فنون استدلال میں شمار نہیں کیا، مگر حضرت حیدر کرار کی تعلیمات میں موجود ہے نیومیریکل ویلیو جو ہے یہ بھی استدلال میں استعمال ہو سکتی ہے. تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حقانیت پر ایک بڑی اٹل دلیل پھیلتی ہے. یہ ان لوگوں میں سے ایک شخص ہے جس کے سینے میں رب نے ایمان کندہ کر دیا. سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی. اگر نعرہ مانے تو زندگی کے ساتھ مارو. وہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مولوی نعرہ صاحب دیکھے ہیں جن کو 5 روپے فی نعرہ کے حساب سے دیتے تھے. ان کا کام یہی تھا کہ ایک مولانا کے ساتھ چلتے تھے، نعرے لگاتے تھے. جب میں ذرا بوڑھا آدمی ہوں، تھوڑی دیر گرم ہونے میں لگے. لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہے، میں اس وقت تھکا ہوا. جی تو پھر وہ بے جان نعرے مارنے کے اندر ایک فلاسفی کا راز پنہا ہے. تو میں اب واہ واہ اور ہائے ہائے دونوں سے آگے گزر چکا ہوں. نہ تو مجھے کسی کی تعریف کا انتظار ہے، نہ مجھے کسی کی مذمت کی پرواہ ہے. میں اپنی سوچ سے ایک بات کرتا ہوں، جو بات کرتا ہوں ذمہ داری سے انشاءاللہ کرتا ہوں. اس کے بارے میں مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے کہ کون مجھے کیا کہے گا. تو اگر کوئی نعرہ مارنا ہے تو جاندار طریقے سے مارو، نہیں مارنا تو خاموشی ایک اچھی بات ہے. عرض خدمت ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی پر گفتگو کرنی ہے. آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے تو وہ دور نبی پاک علیہ السلام کا کہاں ہے جو نزول وحی کا زمانہ ہے. تو آج اس کی اپلیکیشن کا وقت کون سا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے. اگر کوئی لائر حضرات بیٹھے ہوئے اس بات پر غور کریں. جس وقت آپ لوگ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو امتحان میں آپ کو یہ نہیں کہتے سیکشن کا ٹرانسلیشن کرو، اس کا ترجمہ کرو، بلکہ کہتے اکرنس یہ ہے، واقعہ یہ ہے. آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون سی سیکشن اپلیکیبل ہے. آپ وہ دفعہ اس پر لگائیں، کون سے دفعے کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، اور اس واقعے کی اگر تعریف کریں تو کون سی سیکشن کے تحت جاتا ہے. مفسر کا یہی کردار ہے کہ وہ دیکھے کہ اس وقت یہ میجر پریمس، یہ کلیہ، یہ قاعدہ بیان جو کیا گیا ہے، اس کی اطلاق کے دائرے میں کون کون سی چیز آتی ہے. جس وقت یہ آیت پڑھی گئی، اس کو فوکس کیا گیا، تو امت کے وہ بندگان خدا جو اس تعریف پر پورے اترتے ہیں وہ قیامت تک اس کی زد میں آئیں گے، اور ان کی تعریف کرنا اسی آیت کی روشنی میں ان کی تعریف ہوگی. نہیں تو آدمی کہہ سکتا ہے یہ نزول وحی کا زمانہ تو نہیں ہے، تو آپ اس زمانے کی آیتیں ان پر کیوں پڑھتے ہو؟ اس کی وجوہ پڑھنے کی یہ ہے کہ قاعدہ یہی ہے، مفسر کا کردار ہی یہی ہے کہ ہر دور کے نئے تقاضوں کو پرانی سیکشنز میں اکموڈیٹ کرے. اس کو پتا ہو کہ فلاں سیکشن استعمال ہوگی اور اس کا وہ تقاضا پورا ہو جائے گا. تو آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ہم نے یہ اس آیت سے استدلال کرنا چاہا ہے. اب دیکھتے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت ہے کہ کبھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دوستی کا حد بڑھایا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آج دنیا کے جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں، کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کا نام لو، اگر دل دھکڑ دھکڑ بجنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جلالت علمی سے خوف زدہ تو ہے. برا کیوں سمجھتا ہے؟ برا اسی بنیاد پر سمجھتا ہے اس کا مذہب باطل ہے، اس کا مذہب باطل ہے. اور اللہ والوں کے نام سے آل باطل کا رنگ اڑ جائے، اس پر بھی حدیث کی ایک سیکشن گواہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ منافقین کی داڑیاں تو باقی عام مسلمانوں کے مخلصین کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہوتی ہیں، سر وغیرہ بھی ٹنڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، پائچے بھی وہ کلندر کی بندریا کی طرح گردن سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کس طرح معلوم کرتے منافق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، جناب مولا مرتضیٰ کا نام لیں تو اس آدمی کے چہرے کا رنگ اڑ جائے، اس کے چہرے پر کبیدگی ظاہر کرتی ہے کہ یہ آل باطل میں سے، یہ منافقین میں سے. آج بھی ان کا مظہر جناب مولا مرتضیٰ کا مظہر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. میں نے عرب شریف میں دیکھا، کسی نووارد آدمی سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مطلب کیا رائے رکھتے ہو؟ اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تو سمجھ گئے بد عقیدہ ہے. نام نہیں پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو. اگر چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑنے لگ گئی ہم سمجھ گئے کہ یہ آدمی اہل حق میں سے ہے. تو ایسا بندہ جس کی خاموشی، جس کا نام حق و باطل میں امتیاز قائم کرنے کا ایک معیار ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہے. اور اصول کیا ہے؟ ہر دور میں
مجددین کا جو کردار ہوتا ہے، مجدد کا موضوع دعوت کیا ہوتا ہے؟ مجدد کے بارے میں یہ سمجھنا وہ نفل زیادہ پڑھتا ہے، نفل یقیناً زیادہ پڑھتا ہے، لیکن یہ اس کا خاص موضوع نہیں ہے۔ اس کے سوا جو لوگ ہوتے ہیں جو حلوے ہی کھا کے زندگی گزارتے ہیں اور روزانہ ختموں کی لسٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، 400 500 ختم ان کے ڈائری پر لکھے ہوتے ہیں، اور حق و باطل کی تمیز سے انہیں کوئی تکلیف، کوئی سروکار نہیں ہوتا، نہ ان الذین نہ ان الذین زکاتاں سکاتاں کڑل الذین، ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف کھانا اور پینا ہوتا ہے۔ نفلوں کے بڑے بہادر ہوتے ہیں، اذانوں کے بڑے بہادر ہوتے ہیں، داڑھی کا بال یہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی داڑھی 20 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے پھر بھی بچتی ہے، تو پھر کس طرح فیصلہ ہوتا ہے جی؟ مجدد کا موضوع دعوت فتنہ کبریٰ ہوتا ہے، سب سے بڑا فتنہ مجدد کا موضوع دعوت ہوتا ہے۔ اب مجدد ایک وقت میں کئی ایک مجددین ہو سکتے ہیں، جیسے کہ شارحین ابو داؤد نے لکھا ہے، کیونکہ وہ حدیث جو مجدد کی ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ اللہ سے کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہر صدی کے اختتام پر پروردگار عالم ایک ایسا انسان کھڑا کرے گا کہ جو اس وقت کے سارے سٹرکچر کو جو لادینیت کی بنیاد پر کھڑا ہے اس کو توڑ تاڑ کے اصل اسلام کو اصلی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ یہ مجدد کا موضوع دعوت ہے۔ کئی لوگوں کو جو آج کھجلی ہو رہی ہے نا کہ میں مجدد ہوں، دعوت ملحد کی ہے، دعوت الحاد کی ہے، دعویٰ مجددیت کا ہے۔ یہ موضوع جو ہے یہ ملحد کا موضوع ہے، میں نبی جیسا ہوں نبی میرے جیسا ہے، یہ ملحد کا موضوع ہے، مجدد کا موضوع نہیں ہے۔ بھائی بات کیا؟ اور سب عالم اسلام سے الگ رائے ہو یہ بھی ملحد کی علامت ہے، مجدد کی علامت نہیں ہے۔ مجدد کے لیے یہ ضروری ہے وہ صدیق اکبر کو اپنا پیشوا مانتا ہو، فاروق اعظم کو اپنا پیشوا مانتا ہو، عثمان غنی کو اپنا پیشوا مانتا ہو، مولا مرتضیٰ کو اپنا پیشوا مانتا ہو، حسنین کریمین کو اپنا پیشوا مانتا ہو، والی بغداد شہنشاہ جیلان کو اپنا پیشوا مانتا ہو، خواجہ غریب نواز محمد رضا خان صاحب بریلوی مفکر اسلام، خواجہ غریب نواز کو اپنا پیشوا سمجھتا ہو، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو اپنا پیشوا مانتا ہو، حضرت شاہ محمد غوث اچی کو اپنا پیشوا مانتا ہو، نوشاہ حاجی گنج بخش کو اپنا پیشوا مانتا ہو، مقیم شاہ بادشاہ کو اپنا پیشوا مانتا ہو۔ مولانا اس بارے میں آپ سے میری انتہائی زبردست شکایت ہے کہ آج تک آپ کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں کبھی نوشو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے مجدد کیوں نہیں لکھا؟ یہ آپ سے پوچھنے کی بات ہے، ہراساں ہیں آپ، ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے؟ میں ڈرتے ہیں یقیناً، میں کہتا ہوں بھاگا اس سے۔ حضرت مجدد صاحب حضرت نوشاہ حاجی گنج بخش اپنی صدی کا جو وقت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی دور ان کا ہے، جو دور شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا وہی دور ان کا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب عصمت کنجائی جیسے آدمی نوشاہ حاجی گنج بخش کے غلام ہیں، غنیمت کنجائی جیسے آدمی آپ کے غلام ہیں، ملا عبد الحکیم سیال کوٹی جیسا آدمی آپ کا دامن گیر ہے، ملا جمال الدین اور کمال الدین جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو استاد ہیں، جو اڈا پسروڑیاں سیال کوٹ میں ان سے پڑھتے رہے، میں اس مسجد میں جاتا رہا ہوں۔ ملا شاہ جمال اور شاہ کمال جو لاہور کے اندر ہے، یہ ملا کمال اور ملا جمال کشمیر کے رہنے والے کشمیری ہیں، اور یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور یہ حضرت نوشاہ حاجی گنج بخش رحمۃ اللہ کے خوشہ چین ہیں، ملا عبد الحکیم سیال کوٹی حضرت خواجہ حضرت امام نوشاہ حاجی گنج بخش رحمۃ اللہ کا خوشہ چین ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجدد پیدا کرنے والے تو غلام اس کے ہوں اور ادھر وہ مجدد ہوں، یہ مجدد نہ ہوں، سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے کار تجدید کیا وہ مجدد ہے۔ مجدد کا موضوع فتنہ کبریٰ ہوتا ہے۔ اب مجددین کی کلاسیفیکیشن ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، یہ بات ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، دور حاضر میں جن لوگوں کی صلاح ہے میں مجدد بن جاؤں، گزری ہوئی رات کو مجھے ایسا خواب آیا کہ میں مجدد بننے والا ہوں، بیوی کو کہتا تو ہی مجدد لکھ دے کرو اور کوئی نہیں لکھتا، بیوی کی نظر میں
واقعی بیوی کی نظر میں مجدد نہ ہے تو کمال کی بات ہے. بیویوں کو اپنا میاں بہادر لگتا ہے، دلیر لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، سخی لگتا ہے، لیکن بزرگ نہیں لگتا. اگر کوئی بیوی ہو کے میاں کو بزرگ مان لے تو سچ مچ بزرگ ہے بھی. جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ ہے کہ سب سے پہلی مسلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. اگرچہ اس میں اختلاف ہو لیکن تحقیق انیق یہ ہے کہ سب سے پہلی مسلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. اب لطف کی بات دیکھیے کہ پہلے حضور کے اعلان کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے ایسا 15 سالہ جو گزری ہوئی زندگی میں آپ کے شب و روز میں نے دیکھے ہیں، آپ کے لیل و نہار دیکھے ہیں، آپ کی خدا پرستی دیکھی ہے، خوف الہی دیکھا ہے، شب بیداری دیکھی ہے، تقویٰ دیکھا ہے، غریبوں مسکینوں سے محبت دیکھی ہے، ذوق شوق دیکھا ہے، گریہ شبگیر دیکھا ہے، نالہ سحرگاہی دیکھا ہے. اس کی روشنی میں بآسانی اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ ایسی زندگی نبیوں کی ہوتی ہے، عام آدمی کی زندگی. اب یہ تجویز کروں گا کہ نوشہر صاحب کا دن آپ مجدد کے حجت سے منائیں. ایک وقت میں اگر کئی مجدد ہوں، کلاسیفیکیشن کا کیا سسٹم ہے، دیکھیں کہ کس نے کس چیز کی اصلاح کی ہے، کتنے بڑے فتنے کے گریبان پر کس نے ہاتھ رکھا ہے. جو سب سے بڑے فتنے کے گریبان پر ہاتھ رکھنے والا ہوگا وہ آدمی اپنے وقت کا سب سے بڑا مجدد ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات. اب ان کو اس ترازو پہ تولنے کی میری تو قوت نہیں ہے، لیکن سوچ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ زیادہ اچھے پڑھے لکھے، زیادہ دانشور علماء کرام موجود ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو یہ کس درجے کا مجدد ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ نے کس فتنے کے گریبان پہ ہاتھ رکھا اور کیوں رکھا ہے. یار اگر انگریز کی آمد سے پہلے یہ مذہب موجود ہوتا جس کا نام وہابیت ہے تو پھر تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور تھے کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوبات شریف، آپ کا مکتوب نمبر 18 اس میں وہ لکھتے ہیں کہ باوجود اتنے مذاہب اور اتنے فرقے ہونے کے آج تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات حقیقی کے ساتھ بلا توہم اور بلا شائبہ مجاز آپ زندہ و پائندہ حیات حقیقی ہیں ایک، اور دوسرا اپنی امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں. آپ کے یہاں بریڈ فورڈ سے ایک کتاب ملی تھی اردو کا ترجمہ اسی مکتوب کا، اس میں لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام پر اعمال پیش کیے جاتے، ترجمہ حاضر و ناظر کا. اگر کوئی فارسی جاننے والا بندہ ہے تو ایمانداری سے بتاؤ اس سے بڑھ کر ابھی کوئی خیانت ہو سکتی ہے کہ سرکار امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اور امت پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کا کیا معنی؟ پیش کیا جانا تو یہ مطلب ہے کہ بریڈ فورڈ میں کسی نے عمل کیا، سرکار کو یہاں نہیں پتہ لگا، فرشتے لے کے گئے مدینہ سے تو پتہ چلا کہ کیا ہوا. حاضر و ناظر ہونے کے معنی یہ ہے کہ ابھی عمل اس کا شروع نہیں ہوا، مدینے والا حضور علمی کے ساتھ موجود ہے. ہمارے اہل علم پر اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کہتے ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فلان جگہ تشریف لائے، اگر حاضر پہلے ہی سے تو تشریف کیا لائے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ پہلے ہی سے موجود، مثلا میں یہاں موجود ہوں، اب میری موجودگی میں کہیں کہ یہ موجود ہمیشہ ہی رہتا ہے تو پھر کہیں آیا بھی ہے، یہ بات سمجھنے میں دقت ہوگی نا. آتا وہ ہے جو پہلے موجود نہ ہو. کہا اگر موجودگی کی دو قسمیں ہو تو پھر ایک موجودگی جسمانی اور ایک موجودگی علمی. علمی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کل یونیورس میں، کل کائنات میں یک وقت حاضر و ناظر ہے، لیکن جب کرم فرمائیں تو جسمانی طور پر بھی تشریف لے آئے، جہاں علمی طور پر موجود تھے وہاں جسمانی طور پر بھی تشریف لے آئے. یہاں وہ بریڈ فورڈ سے میں نے کتاب خریدی، کافی دوستوں کو بتلایا کہ اب ترجمہ کرنے والا کسی دوسرے مکتب فکر کا آدمی ہے، ترجمے میں بے ایمانی کیا کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کرنا ہے. شاہ عبد الحق صاحب کے ذمہ کیوں لگاتا ہے؟ شاہ عبد الحق صاحب نے تو مکتوب نمبر 18 میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، یعنی بریڈ فورڈ میں نہیں،
کوئی آدمی نیو یارک میں کوئی کام کرنے لگا، واشنگٹن میں کام کرنے لگا، تو نبی پاک علیہ السلام وہاں پہلے سے موجود ہے۔ حاضر و ناظر کا یہ معنی ہے۔ اب یہ بات کرنے کی یہ تھی کہ اگر تو مسلمانوں میں آپ کا سر وفات حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ کے سر وفات ہے 1054، تو 1054 یہ 11ویں صدی کا پہلا نصف گزرنے کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے، تو 11ویں صدی کا پہلا نصف گزرنے تک اگر اس عقیدے کا آدمی کہ سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر نہیں ہے، ہندوستان میں کوئی نہیں تھا، تو پھر امپورٹڈ عقیدہ ہوا نا۔ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ پرانے کو بدعتی نہیں کہتے، نئے کو بدعتی کہتے ہیں۔ معلوم ہوا حاضر و ناظر کا عقیدہ پرانا ہے، اور بدعتی عقیدہ کیا حاضر ناظر نہیں ہے، تو بدعتی کون ہوا؟ اور اسی پر بڑے پرکیف طریقے سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ثواب پہنچانے والے ہیں یہ سنی ہیں، ثواب سے روکنے والے بدعتی ہیں۔ یہ بالکل لفظوں میں کہا۔ بات جو کہنے کی تھی وہ یہ تھی کہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر 11ویں صدی کے وسط تک کہتے ہیں اس عقیدے کا آدمی کوئی نہیں، اب اس کے بعد اگر انگریز کی آمد پر یہ وہابی عقیدہ شروع ہوا ہے تو پھر اس کو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا مسلمانوں کا اختلافی مسئلہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کی لگائی ہوئی پچر ہے۔ کیوں؟ گناہ بے ذوق کرنا انسان کی عادت نہیں، یہ بات لکھ لیں آپ۔ انسان گناہ کرتے وقت لذت کا دھیان کرتا ہے، اگر لذت نہ آئے تو آدمی گناہ نہیں کرتا۔ گناہ بے لذت کرنا انسان کی عادت نہیں۔ یہ کلمہ بھی پڑھے کہا حضور حاضر نہیں ہے، حضور جانتے کچھ نہیں، اس میں ہے لذت؟ نبی میرے جیسے ہیں، ایک مرتبہ بیگم کو کہہ کے دیکھ میری ماں جیسی ہے، پھر تمہیں تماشا دکھایا ہوتا ہے۔ جو 4 احتمالات فقہا نے لکھے اس پر بعد میں بحث ہوگی، لیکن ایک مرتبہ کہہ کے دکھا کہ تیری بیگم تیری اماں کی طرح ہے، اور تیری جس وجہ سے تو اپنے آپ کو نبی جیسا کہتا ہے ان وجوہات کے پیش نظر تو تیری بیگم تیری ماں جیسی ہے، تیری ماں تیری بیگم جیسی ہے، یہ کیوں نہیں کہتا؟ ان گناہوں میں کوئی لذت ہے؟ یہ پھر انسان نے کیوں کرنا شروع کیے؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ جس وقت مسلمانوں کا اقتدار گیا تھا تو اقتدار چھیننے والے نے دیکھا نہیں یہ ٹوپی کس کی اتار رہا ہوں۔ انتقام کا خدشہ ہمیشہ اسی سے ہوتا ہے کہ جس سے کوئی اقتدار چھینے۔ اگر اقتدار چھینتے وقت اس کے جذبات زخمی ہوں تو وہ انتقام کے لیے ایک جذبہ لے لیتا ہے۔ تو ہندوؤں سے تو انہوں نے اقتدار چھینا نہیں تھا، سکھوں سے تو چھینا نہیں تھا، سیبڑوں سے تو چھینا نہیں تھا، یہودیوں سے تو چھینا نہیں تھا۔ اگر اقتدار چھینا تھا تو مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے بارے میں بالغ النظری سے انہوں نے غور کرنا تھا کہ اب ہم کیا کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری قومیں دنیا میں ایسی ہیں بولی ان کا نقطۂ قومیت ہے، ایک بولی بولتے ہیں اس لیے ایک قوم ہے، چمڑا ان کا نقطۂ قومی نظریہ قومیت ہے، رنگ کالا ہے اس لیے وہ ایک قوم ہے، کچھ سفید ہیں، سفید ہونا ان کا ایک رشتہ ہے کہ رنگ سب کا سفید ہے، یہ گورے ہیں یہ کالے ہیں۔ بعض وقت خوراک ایک رشتہ ہوتا ہے، جی یہ بھی مچھلی اور چاول کھاتے ہیں، ہم بھی مچھلی اور چاول کھاتے ہیں۔ بعض وقت پجامہ یہ رشتہ ہوتا ہے، تو بھی پجامہ پہنتا ہے میں بھی پجامہ، ترول کا رہنے والا ہے، 25 گز کی تیری شلوار ہے، 25 گز کی میری شلوار ہے، اور اگر میں دلی لے جاؤں تو پورے ایک گھر کے کپڑے بن جائیں۔ تو کپڑا بھی ایک اور لباس بھی اور ایک فیشن بھی ایک رشتہ ہے۔ دیکھا مسلمان کو کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سندھی، کوئی پوربی، کوئی پچھمی، کوئی کاٹیا باڑی، کوئی کون سی زبان بولتا ہے، کوئی کون سی، فیشن بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، قد بھی مختلف اور بولیاں بھی مختلف، کھانا بھی مختلف، ایک کس طرح ہیں ان کا ایک ان کو عظمت مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم اپنی پوری مشینری کو اس پر لگائیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو عظمت ہے نا رسول کی کہ قیامت تک رسول نے پروگرام بنا کے دیا اس پر چلنا ہے، ان کے دل دماغ میں پہلی بات بٹھاؤ کہ نبی کو کل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب مسلمان کو پتا ہو میں نے قیامت تک کرنا کیا ہے، میرے نبی نے مجھے کیا دیا ہے، اس کے دل میں جب یہ بات ڈال دی جائے کہ نبی کو کل کا پتہ ہی نہیں، تو پھر بتائے وہ عمل کس پر کرے گا؟ دوسری بات، نبی غلام ڈرتا ہے اگر میں کوئی کام کر دوں نبی میرا دیکھ رہا، کہا نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ یہ باتیں کس نے کروائیں؟ یہ انگریز نے کرائیں۔ اور دلی ملیہ کالج اسی بات کی یادگار ہے، شبیر احمد عثمانی کے والد صاحب وہی پڑھے ہیں، اور حاجی اور دوسرے محمود حسن صاحب کے والد وہی پڑھے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر تھے،
اور یہی وجہ ہے کہ نئی نسل جو تھی وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے گلے پڑ رہی تھی. اس وقت یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ دراصل وہابیت سے جنگ کرنا دنیا کی اس قوم کے ساتھ جنگ ہے جن کے حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا. اب جس آدمی نے وہابیت کے گریبان پہ ہاتھ رکھا نا اس کی مجددیت کا ترازو متعین ہو گیا کہ کون جن کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا. اب بات خیال میں آئی ہے. پہلے تو آپ توجہ نہیں فرما رہے تھے. اب آپ دیکھیں اس نتیجے پر پہنچے جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ نہیں کہ وقت کا سب سے بڑا مجد کون ہے جس نے وقت کے سب سے بڑے فتنے کے گریبان پہ ہاتھ رکھا. اب فتنے کا فیصلہ کس طرح کرے گا, اس کو موٹیویٹ کون کرتا ہے, اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے. اس وقت دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہے انگریز قوم. تو انگریز قوم اس کے پیچھے ہے جن کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا, پیسے اس کے خرچ ہو رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی جو بریلی کا ایک شہنشاہ ہے لیکن ایک درویش ہے, ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا ہے, لیکن مولا کا نام اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. اٹھا سا کیا پردہ اس رات سے, لڑا دے ممولے کو شاباش سے. اور چاروں طرف سے لوگ منجے جھاڑ کے آ گئے. ایک مرتبہ یہ سوال اٹھا کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا مسئلہ ہے, تکلیف مالا یطاق. اشاعرہ کہتے ہیں یہ درست ہے اور ماتوریدیہ کہتے ہیں درست نہیں ہے. انہوں نے چند مثالیں پیش کی. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, عارض سکارت میں قریب جانا جو ہے اس کے استطاعت میں نہیں, یہ تکلیف مالا یطاق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تم مت مرو مگر حالت اسلام میں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو اس کے جوابات دیے ان کا ذکر اس نے مولوی محمد بشیر صاحب نے کشف المبہم میں بھی کیا ہے جو مسلم ثبوت کی شرح ہے, جس نے کہ تکلیف مالا یطاق کا چیپٹر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جس وقت نئی مالا یطاق ہو یا امر مالا یطاق ہو اس وقت کوئی نہ کوئی فالتو قید دیکھنے میں آئی ہے. وہ فالتو قید جو ہوتی ہے دراصل وہ نئی یا امر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اس کا معنی یہ نہیں کہ تم قریب مت جاؤ نماز کے حالت سکر میں قریب جانا تو تمہاری استطاعت میں, تمہیں کیا پتا قریب جا رہا ہوں کہ نہیں. کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لا تکونوا سکارا حتی تؤدوا الصلاۃ, تم ایسا مت کرو کہ تم بے ہوش ہونے کی کوشش مت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالت اس بے ہوشی میں تم نماز پڑھ ڈالو. تو اصل میں من ہی انہو جو ہے وہ سکارا ہونا ہے. اسی طریقے سے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, وہ الا وانتم مسلمون کی جو قید ہے اس کے معنی ہے کہ لا تکونوا غیر المسلمین حتی الموت. ایک چٹکی میں سارا مسئلہ پار کر دیا کہ یہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ تکلیف مالا یطاق اشاعرہ کا جو مذہب ہے وہ حق ہے نہیں, ہم ان کو بھی حق پر سمجھتے ہیں لیکن ماتوریدیہ کا مذہب حق ہے. اور کسی جگہ کوئی بات نازک سے نازک آپ نے کہی ہے نا, لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک مصرع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جس میں لفظ سیدھا کا ایسا حسین استعمال کیا کہ لرل کی دنیا فکر پیش نظر یہ نو بہار, پیش نظر یہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, ہے نا. اور کیوں کہا جس وقت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے درمیان بحث چھڑی, انہوں نے کہا میرا خدا تو وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے. اس نے کسی کجبیسی سے اس مسئلے کو ٹال دیا. آپ نے دیکھا کہ اب کوئی ایسی بات پیش کرنی چاہیے جس کا انکار ممکن نہ ہو. کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت سے آگے گزرے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب, میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا پھر خدا کہلا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوٹیشن کے مطابق مغرب سے سورج کو طلوع کرنا خاصا خدا بندی ہوا کہ نہ ہوا. جب جناب حیدر کرار کی نماز قضا ہوئی سورج کو مغرب سے طلوع کیا گیا. اب اعلیٰ حضرت پیش نظر یہ نو بہار, کی بات کرنے کی, پیش نظر یہ نو بہار, سیدھے کو دل ہے بے قرار. پر روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اسی پر کلام کو ختم کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہنچا لیٹ ہوں. جو آدمی گناہ کرے سزا اسے ہونی چاہیے, جو موجود تھے ان کے ٹائم میں تاخیر کرنا مناسب نہیں. ایک مرتبہ ذوق سے پڑھو کہ پیش نظر یہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار,
پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب اونٹ کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا، پیش نظر یہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اگر سجدہ روا نہیں ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کہا وہ غیر مکلف مخلوق ہے، تو اس عمرے میں نہیں ہے۔ پیش نظر یہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔